الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ قابل احترام حضرت والا تبار آل نبی اولاد علی پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب زیدہ شرفہ آپ دے حکم نامہ تے احکر علیباد بندہ ناچیز شاہ صاحب دے آستان پاک تے حاضر ہے۔ بہت خوشی ہوئی کہ شاہ صاحب نے مادی اسباب دی کثرت دے باوجود سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اختیار فرما کے اپنے اسلاف دے طریقے نو اپنایا۔ اللہ کریم قبلہ شاہ صاحب اور آپ دی تمام ذریت نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین نال اس طرح منسلک رکھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین نال اپنے آباء و اجداد دی طرح خادم بن کے حضور دے دین دے نال چل دے رہے۔ علماء کرام موجود نے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، اور آپ سب بھائی بھی تشریف فرماؤ تو موقع دی مناسبت نال چند گزارشات پیش کروں گا۔ سب تو پہلے ایک بات آپ آج سکھ لو کہ جدو محفل ہو رہی ہوئے تو کوئی عالم، نعت خان، نقیب، قاری صاحب بیان فرما رہے ہوں تو بیٹھ کے سماعت کریا۔ آنے والے بھائی نو ایک سائیڈ تو جگہ دیتی، انہوں نے بٹھا دیتا، سبحان اللہ، مگر محفل نو آپ تہو بالا کر دیو، اس دی ضرورت نہیں، شرعاً ممنوع نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما سن، صحابہ پاک بھی موجود سن، جس محفل میں جو حضور خود ہون اس تو بڑی محفل کیڑی ہو سکتی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس الانصار، حضرت سعد تشریف لائے تو گدے تے سوار سن، اس وقت گدہ ایک سواری دے طور تے استعمال ہوندہ سی۔ تو حضور نے صحابہ پاک نے ارشاد فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے اٹھو اور اس کو تکریم سے لاؤ۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شپور تشریف لائے۔ شخصی اور حسبی نسبی تعظیم اہل محبت ہر دور دے اندر علماء اور سادات کر دے رہے۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے نشپور۔ آج کل تو بہت سارے لیبرل لوگ اور دین تو دور لوگ انہاں چیزاں نو جان دے نہیں۔ علماء اور فضلاء اور صوفیاء اور امراء، علماء، صوفیاء و امراء، مشائخ شہر تو باہر نکل گئے کہ امام موسیٰ کاظم تشریف لے آ رہے ہیں۔ تو جس بگی دے اندر آپ بیٹھے سن اس دے جو گھوڑے سن دو جتے ہوئے، علماء نے اور صوفیاء نے وہ گھوڑے نکال دیتے بکی چو
اور اس دے بانس اپنے کندھیاں تے رکھے اور اس بگی کھچ کے لے آندا نشاپور دے اندر کہ سید زادے ساڑے کل تشریف لیون تو ساڑا حق یہ بنتا ہے کہ اسی انہوں نے احترام اور اکرام دئیے کہ انہوں دی سواری خود کھینچ کے لے کے آوی ہے. اللہ امام رضا بڑی شخصیت نے آپ تشریف لائے. علماء آپ دی سواری دے نال دوڑ رہے سن کہ حضرت ایک بار ذرا بگی دا پردہ تے ہٹاؤ اسی آپ دے چہرے دی دیدار تے زیارت تو مشرف ہو جائے گی. میرے منیر چ لکھا ہے سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نو خواب ایک بابا ملیا کہ شاہ جی آج اسی فوت ہونا ہے تو ساڑا جنازہ پڑھا جائے. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. جو مانتا ہے کہ بابے کچھ ہوتے ہیں وہ سن لے اور جو سمجھتا ہے کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں وہ نہ سنن. گل تے اپنے انہاں نال ہی نا جڑے آندے نے بابے کوئی شے ہے نہیں. تو مہر منیر چ لکھا ہے کہ شاہ صاحب نو بزرگ خواب وچ ملے. حضرت بابا فضل احمد کلیامی رحمت اللہ علیہ بابا فضل کلیامی رحمت اللہ سرکار سویرے اٹھے تے گھوڑی تے سوار ہوئے تے جدو کلیام اوان راول پنڈی دے نال اتے تشریف لائے تے ویکھیا بابا فضل کلیامی عالم مثال اجبار کھڑے سن. عالم مثال عالم روحانیت سمجھے. آپ فرماندے کہ تو تے آکھیا سی کیسی فوت ہو گئے. تو آپ نے فرمایا حضرت خبر ہو بھی ٹھیک ہے لیکن سید ساڑے گھر آوے تے میں باہر آ کے استقبال نہ کراں تو پھر سانو نبی پاک دا نوکر کون آکھے گا. ایسے ہوتے ہیں صوفی اور ایسے ہوتے ہیں بابے. یہ میں سمجھانا ہے چاہ رہا کہ تہاڈا کھڑا ہونا عیب نہیں مگر جدو کرسی تے بیٹھے ہو وہ آفس بیٹھے ہو وہ گھر بیٹھے ہو وہ کسی اور جگہ تے بیٹھے ہو وہ تے کھڑے ہو وہ جدو محفل میری سرکار دی ہوئے تے پھر انہاں دے نانے دادے دی محفل ہے پھر انہاں سیڈ تو لیا کے بٹھا دے ہو تو سائیاں دا ذکروں میں جاری رہا. تعظیم سادات تو ہے. تعظیم سادات عشق رسول دا سبب ہو دی. اگر کسی بندے دے اندر عشق رسول ہوئے گا تو وہ سادات دی تعظیم کرے گا. علامت نوٹ فرما لو. آپ نے میری گل دی سمجھ آئی کہ نہیں آئی. یعنی ایک نشانی اتر مثال دینا بھائی اگر دوانا پکیا ہوئے تو رنگ کی ہوئے گا یہ نشانی ہے وہ پکے ہے. سمجھ آگے. اگر کسی سید دی تعظیم کرتا ہے جاندہ نہیں ہے کون ہے کتھو دا ہے کیویں دا ہے عالم ہے نہیں ہے بس ایک سید ہے تو کوئی تعظیم کرتا ہے تو نشانی ہے کہ اندر نبی دا عشق موجود ہوتا حضور دے خون دا احترام کرنا. میں بڑا اچھا لگیا ہے کہ تسی بندے بڑے مزے آڑے ہو تو انہیں گل دی سمجھ ہوں. میں سمجھا تھا شاید اردو بولنی پڑے کہ یہ شہر والے ہیں مگر آپ تو پنجابی بھی بڑے معزوز ہو کر سنتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اس کا اپنا رنگ ہے اردو کا مگر پنجابی کا اپنا ٹیسٹ اور سواد ہے. ہاں جی آپ بندہ پنجاب اردو میں چاکھے نا فلا آدمی جھوٹا ہے چس نہیں آؤں دی جی لیا کھیدہ نا کوڑا ہے یہ سواد وہ کھاؤں اس کا اپنا ایک منہ بھرواں جا ٹیسٹ ہے. جی سر آپ کو سمجھ آئی. اللہ آپ نے برکت عطا کرے آپ نے جزائے خیر ہے. تو حضرت صاحب اللہ آپ نے جزائے خیر نال نوا دے. اللہ ارشاد فرما دے نے تمہید ہو گئی تھوڑی جی تقریر ہو جائے تو پھر دعا ہو جائے. اللہ ارشاد فرما دے نے فنکحو نکاح کرو. یہ مطلب یہ ہویا پہلی گل دئی کہ لا تقربوا الزنا زنا نہ کرو نکاح کرو. اسلام نکاح نو فروغ دین والی خوبصورت اور اعلیٰ تعلیم دیتا ہے.
اور اے چونکہ قرآن رسول اللہ تے نازل ہویا ہے، حضور نے 11 نکاح فرمایا۔ ساڑھے کو جیڑا بندہ دوجی نکاح کر لے نہ کریا جے پر گل پیا سنانا، مہنگائی بڑی ہے، بندے ایک جو گئی رہ گئے، لیکن بیان تدین کرنا ہے نا اللہ دا۔ رسول اللہ نے 11 نکاح فرمایا، مولا علی سرکار نے 9 نکاح فرمایا، امام حسن سرکار نے 17 شادیاں کی۔ جدو امام پاک کربلا امام حسین گئے تے 4 بیویاں آپ دے نال سن۔ میرے امام زین العابدین سرکار نو اللہ نے 12 اولاداں دیتیاں، 6 بیویاں۔ میں اپنی زندگی ایک صحابی بھی نہیں پڑھیا جن نے ایک شادی کیتی ہو، سکتا ہے کسی کیتی ہو، مگر میں نہیں پڑھیا۔ جنہ بھی کیتیاں 2 3 4 کائنات دے سب تو بڑے تقوی والے لوگ ہیں جنہ دا میں نام لیا۔ ساڑھے معاشر میں نکاح نو عیب بنا دیتا گیا اور نکاح مہنگا کر دیتا گیا، جبکہ حضور نو وہ نکاح پسند ہے جڑا سستا ہوئے۔ رسول اللہ سرکار تشریف فرما سن، ایک عورت ہے، یا رسول اللہ میں اپنا نفس آپ کو ہبہ کرنی ہے، میری جتے چاہو آپ نکاح فرما دو۔ تو ایک صحابی کول بیٹھے سن، عرض کر دینے سونے میرے کول بیوی کوئی نہیں، میرے نال ہی کر دی۔ کیسا خوبصورت ماحول سی۔ کیسا خوبصورت ہے اسلام دا اے فیس کہ اسلام اے کہنا جرم نہیں کہ عورت آکھے میرا نکاح کر دو۔ اور پلیز میری بات کو سمجھو، تسی سمجھ دو یورپ بڑا آزاد ہے، تسی اسلام دا ریل فیس ہی چھپا دیتا ہے۔ ساڑھے ہوتے تے ہندوانہ تہذیب دے اثرات نے۔ آپ نے فرمایا اس صحابی نے کہا جی بھئی تیرے کو کی ہے جڑا حق میں رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی شے نہیں۔ فرمایا گھر جا ویک کیا شاید کوئی چیز لگ، اگر لوہے دا ایک چھلا بھی مل جائے تو ان دے دیں، میں ادھے تیرا نکاح پڑھ دینا، واپس ہے تو انہوں نے کہا جی وہ بھی کوئی۔ اسی انتظار کر دے رہنے ہیں، آجے مال جوڑ دے پیاں شادی کرنے، شادی واسطے مولوی صاحب دا ہیلو آئے ہونا ضروری ہے، مال ہونا ضروری کوئی نہیں۔ بسم اللہ بڑھ صاحب، سبحان اللہ۔ یہ حضرت صاحب آپ دی توجہ ہے جناب؟ اللہ اپنو برکت۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، خیر ہو گئے خیر ہو گئے خیر ہو گئے۔ آپ ٹھیک ہو جناب؟ مرحبا، ویلکم۔ سیدہ دی محفل جی ہیں جی حضرت۔ شادی واسطے نیت اور ارادہ اور علامہ صاحب نال ہیلو آئے ہونا ضروری، فری ایچ بھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی میرے کول تے وہ بھی کوئی نہیں۔ وہاں میرے محبوب نبی میں آپ تو قربان جمع فرمایا قرآن ہو دئی۔ اس اپنے صحابی حضور نے فرمایا قرآن آندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی سر قرآن آندہ ہے حضور تھوڑا۔ فرمایا او قرآن ان تو سکھانا اس عورت نے، او قرآن سکھانا تیرا حق مارتے میں تو اندہ تیرا نکاح پڑھا دیتا ہے۔ توجہ ہوگی جناب؟ فرمایا فن کے ہو، نکاح کرو۔ ساڑھے معاشرے دا عالمیہ ہے وے، عورت اے برداشت کر جاندی ہے کہ میرا میاں کنہ اور عورتاں نار منہ کالا کردہ رہے، وہ نکاح کرے برداشت نہیں کر دی۔ وہ عورتاں دی ہندوانہ ذہنیت ہے۔ مرد نو اللہ پاک اجازت دیندہ ہے فن کے ہو ما تاب لکم، نکاح کرو۔ اور جنہ ہستیاں دا میں نام لیا ہے انہاں تو اچھی کوئی شخصیت نہیں، انہاں جو کسی بھی ایک شادی نہیں کی۔ 12 امام تے 1.25 لاکھ صحابی، انہاں جو مینوں بندے بکھاؤ جنہ ایک شادی کی۔ آپ نہ کرنا پر تعلیم تے لو نا۔
اپنیاں نگاہاں دی حفاظت واسطے اگر انسان شادی کرے تو اس میں اپریشیٹ کرو. توجہ ہوگی؟ اللہ اپنا برکت عطا فرمائے. خفیہ نکاح نہ کرو. نکاح خفیہ نہیں ہوتا. نکاح اعلان نہ ہونا چاہیے. شریعت اعلان چاہتی ہے، خفیہ نکاح کوئی اعلان کرو، نکاح کرو. جی حضرت صاحب، اللہ ما طاب لکم کرو اس نال جڑی تانوں پسند ہے عورت، پسند دی عورت نال نکاح کرو. من النساء اگر کوئی سمجھے تو رمز من النساء وچ بھی ہے، بچی اتے نساء دا اطلاق نہیں ہوتا. جدو اس قرآن نازل حضور تے ہویا ہے تو سب تو زیادہ جاندے بھی حضور نے کہ اللہ فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو. یہ مطلب ہے جس وقت حضور نے اما عائشہ نال نکاح کیتا ہے بچی نہیں سن، عورت سن، کیونکہ قرآن نکاح دا اجازت ہی عورت نال دے رہے. آپ نو برکت نصیب. ملحدین دے اعتراضات نو قرآن تو علاوہ کوئی کتاب رد کر ہی نہیں سکتی. من النساء یہ ایک مطلب اور بھی جانو اگر سمجھ آ جائے. من النساء دی قید لان دی کی لوڑ تھی بنکاح مڑ بی بی نال ہی ہونا ہے. وہ قرآن نے قیامت تک رہنمائی کرنی سی کہ مرد دی مرد نال تے عورت دی عورت نال شادی نہیں ہو سکتی. من النساء دا مطلب ہے مرد دی شادی صرف عورت نال ہی ہو سکتی. یہ ہے قرآن دا عین فطرت دے مطابق ہونا. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. اور چس سڑی گلے قرآن ایک تو تے شروع ہی نہیں کی. فرمایا مسنا دو نال کرو ہے. تے کی تو ان لگتا ہے بھئی عربی وچ کہنا گنتی دے ایک ہوندا ہے کہ دو ہوندی ہے؟ ایک ہوندا ہے عدد کے دو ہوندی ہے؟ واحد ہوندا ہے یا اثنین ہوندا ہے؟ واحد ہوندہ نا پہلے تو وہ تو واحد چھڑ دیتا گیا. فرمایا مسنا دو نال کر. نعوذ باللہ یہ تے نہیں نہ کوئی آ سکتا وہی لیون لگیا گنتی کوئی نہیں یاد رہی ہے. کہنا لا تے کافر ہو جائے. گنتی یاد ہے پر لگا قرآن اس میں مسنا دو کرو اے مردو. وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اتھے کیڑا بیٹھیاں نے بیبیاں کول سن کے تے راضی ہو جاؤ. اپاں کلے ہی بیٹھے ہیں کول بندہ ہے ہی کوئی نہیں. بڑا مزے تے لو کہ اسی وہ قوم آ جنہاں نو اللہ 4 دی چھٹی دیتی ہے. ساڈی یہ سرفرازی ہے کہ اللہ سانو 4 دی شادی دیتی ہے. حالات پامے ساڈے ایک جوگے بھی نہیں رہے پر مالکاں تے چھٹی سنچوں دی دیتی ہے. یہ اس گل تے خوش ہو سکتے ہو تو ہو لو تھوڑی دیر جنہ چر تقریر نہ مکے. حق اللہ اللہ اللہ. وہ مرد ہی نہیں ہوندا جڑا شادی دی گل سن کے راضی نہ ہوگا. جی یہ مردانگی دی شان ہے. فَانْكِحُوا إِن كُنتُمْ رِجَالٍ نکاح کرو اگر تم مرد ہو. کوئی خفیہ تعلق نہیں ہے دین. اگر آج پوری دنیا میں زنا کے اڈے قائم ہیں تو ان کو آپ زور بازو سے ختم نہیں کر سکتے. اگر کوئی چیز کر سکتی ہے تو وہ نکاح ہے. کسے بیوہ عورت دے گھر اس واسطے راشن دا تھیلا بھیجنا کہ غریب نے اندھے نالوں بہتر ہے اس بیوہ عورت نال نکاح کرتا. رسول اللہ دے 11 نکاحاں وچوں ایک نکاح ایک کماری خاتون نے حضرت اما عائشہ، باقی سب مائی بیوہ طلاق یافتہ خواتین نال رسول اللہ نے نکاح فرمایا. کسی عورت نو طلاق ہونا کوئی عیب نہیں بن سکتی. no problem. عیب نہیں ہے. کیوں انج میں آکھدا پیا؟ کیونکہ حضور دیاں بیٹیاں وچ عیب ہو نہیں سکتا. رسول اللہ دیاں صاحبزادیاں وچ عیب
ہو نہیں سکتا، اس واسطے طلاق عیب نہیں۔ اللہ اپنی برکت عطا فرمائے۔ ہن سر گل اتنے آ گئی ہے جتھے پاکستانی معاشرہ کھڑا ہے۔ پہلیاں گلاں مزے دی آئیاں، اگلی گل غور والی۔ فرمایا ان خفتم اللہ تعدلوا، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فواحدہ، اگر شادیاں دا شوق ہوئے تو عدل بھی کرنا ہے، اگر عدل نہ ہو سکتا ہوئے تو پھر ایک ہی کرو۔ اکثر ویکھیا گیا ہے کہ جڑے بندے دوسریاں شادیاں کر دیں وہ عدل نہیں کرتے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ محترمہ اور ساڈی سارے دی ماں، اللہ پاک انہاں برکتاں عطا فرمائے۔ جنہ مائیاں نال بھی حضور دا نکاح ہویا ہے اسی انہاں تو قربان۔ حضرت اما خدیجہ تو بعد حضور دا نکاح انہاں نال ہویا، حضرت میمونہ۔ یہ بڑی کرما والی خاتون سن، انہاں وال جدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ایک بات اور یاد کر، یہ بھی بڑی گل ضروری ہے۔ اما خدیجہ الکبریٰ نال حضور نے خود خواہش کر کے نکاح نہیں فرمایا، اما جی نے حضور نو پیغام بھیجا ہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اسلام دا بیوٹیفل فیس ہے کہ اسلام اتنا وسیع ہے کہ کوئی عورت کسی مرد نال نکاح دی خواہش کرے تو اسلام اس نو ریجیکٹ نہیں کرتا کہ نعوذ باللہ غلط ہے یا ٹھیک نہیں۔ اگر کسی عورت نو کوئی دیندار مرد پسند آ جائے تو وہ اپنے اولیاء دی اجازت نال انہوں نکاح دا پیغام بھیجے تو شرعاً ممنوع نہیں ہے۔ اما خدیجہ نے حضور نو پیغام بھیجا، مگر اے مائی صاحبہ جڑے سن انہاں نو رسول اللہ نے خود پیغام بھیجا۔ اور ذرا مزہ دیکھنا، حضور نے فرمایا کہ میریاں بیٹیاں چھوٹیاں ہیں، خاتون ہوئے جڑی بچے پال سکتی ہو، تو پھر اے مائی صاحبہ دی عمر زیادہ سی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا پیغام دیتا گیا، انہوں نے فوراً قبول فرما لیا اور نکاح ہو گیا۔ اے مائی صاحبہ دیکھو نا، یہ حضور دا پاک گھرانہ ہے۔ جدوں عرفات تو نکلی دا ہے یعنی حج واسطے میدان عرفات ایچو تے رات نو مزدلفہ اچ قیام کرنا ضروری ہے، صبح جا کے کنکر مار لیں۔ اماں جی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ انہاں دا جسم بہت بھاری ہو گیا آخری، تو یا رسول اللہ اگر میں سویرے ٹوری تو میرے کو اپڑیا نہیں جانا جی، اجازت دیو تو میں راتی نہ ٹور پاؤں۔ تو حضور نے فرمایا اجازت تسی راتی ٹور پاؤ، تو فقہا نے تو مسئلہ اخذ کیتا ہے کہ اگر کوئی معذور ہوئے حاجی تو رات نو ہی سفر کر لے، اماں جی دی وجہ تو دی چھٹی ہو گئی۔ اماں جی عائشہ صدیقہ حضور دے نال سن، جدو آپ مکہ شریف دے قریب پہنچے حج دے ایام تے آپ نو عورتاں لے مخصوص ایام لاحق ہوئے تے آپ رو پئیاں، تے آپ نے فرمایا عائشہ رونا، یہ آدم علیہ السلام دی اولاد وچ موجود ہے، تیرے وچ بھی رہنا ہے، اللہ تینوں دا اجر عطا فرمائے گا۔ جدو آپ نے غسل فرما لیا تے حضور نے فرمایا اپنے بھرا نو نال لے، تے جتھے ہن مسجد عائشہ ہے اس جگہ تو احرام بن، پہلے اتھو احرام نہیں سی بنیا جائے، اتھو احرام بنا جیڑا ہن حاجی باج باج کے مسجد تو جا کے احرام بن دے۔ یہ چھٹی بھی اما عائشہ دی وجہ تو ملی، یا آپ مسجد عائشہ تو احرام بنو تو پھر عمرہ کرو تو پھر لگے جاؤ، پھر احرام بنو تو پھر عمرہ۔ اے بھی سانو چھٹی ملی تے حضور دی پاک بیوی دی وجہ تو ملی جاتی۔ اے جی گھاری بڑا وڈا ہے جی، اس گھر دیاں شانہ دی کیا بات۔ تو حضرت صاحب حضور نے اس اپنی بیوی نال جو مائی صاحب خبر ملی کہ حضور تو اڈی عمر رسیدگی دی وجہ تو ان طلاق دینا چاہتے ہیں، انہوں تک خبر پہنچ، حضور دی خدمت چاہتے۔ حضرت کہتی یا رسول اللہ میں خبر سنی ہے، میں اپنے سارے حق تو معاف کرنی ہے، آپ اور نکاح کر لو، میں اپنی حصے والی رات عائشہ دینی ہاں، تو یا رسول اللہ میں چاہنی ہاں قیامت والے دن تہاڈیاں بیویاں وچ اٹھاں، کیونکہ نسبت مصطفیٰ بھی تو بہت بڑی چیز۔ تو ازواج دے درمیان انصاف کرنا۔ ایک بندہ میں کہنے لگا کہ شاہ جی تسی یہ گل کر دے ہو تو
ملحد سوال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اما خدیجہ الکبریٰ دے ہوندیاں دوجا نکاح پھر کیوں نہیں کیتا؟ 25 سال دی رفاقت آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، یہ دی وجہ کی؟ میں کہ بھئی میں نوں علماء دا تے نہیں پتا ہو، پھر زیادہ علم والے ہوندے پر میں نوں انج لگدا ہے بھئی قرآن آندا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، جدو دوجی بیوی کرنی ہے تے مڑ پہلی دا تے دوجی نوں برابر سمجھنا ہے۔ تے حضور نے اما خدیجہ دے ہوندیاں تے علی پاک نے اما زہرہ دے ہوندیاں دوجا نکاح اس سے تو نہیں کیتا کہ انہاں دے برابر جدو خالق کائنات اچھ بنایا کوئی نہیں تے اسی سمجھاں گے کی میں آپ نو اللہ برکت عطا فرمائے۔ جی ٹائم ہو گیا شاہ جی اذان دا ٹھیک ہے جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے سبحان اللہ سبحان آپ دی توجہ ہے جناب ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے اللہ آپ کو تو بھائی ساڑھے دینے چاہوں دیئے کہ نہ کرن دی وجہ اے وے کہ انہاں دے برابر کوئی نہیں۔ حضور دا ویسے دے سارا گرہ نہیں بے مثل تے بے مثال ہے پر سیدہ زہرہ پاک دی الگ شان۔ حضور دیاں ساریاں بیویاں دی کیا بات ہے ساڑیاں ماما نے مگر نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی زوجہ محترمہ اما خدیجہ الکبریٰ دی کیا شان۔ عزیزہ نے من میرے اللہ فرما دینا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ میرا اللہ فرما دے میرے نبی دیا بیویاں مومنہ دیا ماونے بھائی ساؤنڈ والے ذرا شور نہ کرو شور پسند نہیں ہاں جی شور نہیں ہونا چاہیے آرام نال تھوڑا تھوڑا بیٹا چلاؤ تاکہ بندیاں کرنا لو درد تکلیف نہ دیو توجہ ہے تو ہری آواز نو قرآن نے عذاب آکھے شور اور سخت آواز عذاب دی صورت ایک قوم نو اللہ نے آواز دے عذاب اچھ مبتلا کر کی آپ دی توجہ ہے عزیزان من میرے اعلیٰ حضرت دیم البرکت بولے ان ٹھیک ہے یا فرمان نے اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پیلا اللہ فرما دینا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات جنہ پاک مرد ہوئے اللہ انہی پاک عورت عطا فرما دے ایدہ مطلب ہویا جویں نبی دی مثال کوئی نہیں میں میرے حضور دیاں پاک بیویاں ورگی پاک عورت کائنات کوئی نہیں اللہ فرمان دے یا نساء النبی لستن لکا احد من النساء کوئی کائنات دی عورت نبی دیاں بیویاں دی برابری نہ کرے کوئی عورت حضور دیاں بیویاں دی برابری نہ کرے کیوں انہوں اللہ نے پسند فرمایا ہے کتاب کا نام ہے جی نعمت الباری یہ بخاری شدی شرح ہے بابے جی نے لکھی ہے اور کیا کمال دا جملہ لکھیا عزیزہ نعمت آج کل لوگ اپنیاں بیویاں آپ پسند کر دینے اعتراض کوئی نہیں کرنے قرآن کی اجازت دی ہے ما تاب لکم
ساڈے دور وچ ساڈے ماں باپ پسند کردے آئے توجہ ہے آج کل آپ پسند کردے پرانے دور وچ ماں باپ پرانے دور وچ اے حساب سی جنہ دو چاراں نے آپ پسند کیتا سی انہاں دا اجے نام چلدا ہے ہیر رانجھا لیلا مجنوں ہن ہر گلی تے ہر گھر وچ لیلا مجنوں آپ کی فرماتے ہو ایسا ہے کہ مگر بھائی یہ تے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا کوئی آپ پسند کردہ ہے کسے دے ماں باپ پسند کردے نے میں پاک نبی تو قربان ہوا جنہ واسطے بیویاں بھی اللہ پسند فرمائیاں نے داماد بھی اللہ پسند فرمائے توجہ ہے آپ دی ہماری طرف سے یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ زور سے زبان نہ یہ ڈیمانڈ نہیں ہے آپ کی پسند ہے من چاہے تو کر لیں نہ چاہے تو سن لیں کیونکہ آپ سننے کے لیے آئے اور سنانا ہماری ڈیوٹی ہے توجہ ہو گئی آپ دی بسم اللہ جی بسم اللہ مہمان آن بٹھاؤ اور ہن تسی میری جیڑی میں ہوئی تربیت کی تھی وہ دے مطابق ٹھیک چل رہے سبحان آن جان نال محفل ڈسٹرب نہیں نہ ہوندی پھر کام چلتا رہتا ہے مہمان ساتھ مرحبا جی آیا نو بسم اللہ اسی جنہاں نو دعوت دیتی ہے ساڈے پرانے آن تو آپ میری بات سماعت کر رہے ہو آپ اللہ برکت عطا فرمائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اما عائشہ نال تہاڈا نکاح کس پڑھایا میں صحابہ پاک تو بھی صدقے جاواں ساڈی تربیت واسطے سوال کیسے کیسے کر دیا تے حضور دے جواب تو قربان ہو جاواں آپ نے فرمایا میرا عائشہ نال نکاح میرے اللہ پڑھایا سر توجہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے اللہ عزیزان من دوستان دی وقار میرے حضور دیاں ساریاں بیویاں حضور واسطے اللہ پسند فرمائیاں نے انجا کھلو میرے نبی نے جتھو رشتے لینے او بھی رب دی مرضی نال لینے اتھے صاحبزادیاں دے دیتے نے او بھی رب دی رضا نال دیتے آپ نو سمجھ آئے زندہ باد ایک حقیقت ہے کبھی پھر وقت ہویا تھے میں حضور محسن اعظم رحمت اللہ علیہ تھے چند جملے ضرور عرض کرنا گا مگر آج میں اپنے موضوع کی طرف سے عزیزان من میرے سنگیوں میرے عزیزوں میرے کریم نبی نے جنہاں نو گھر لے نکاح پڑھا کے اہل بیت نے جڑے پیدا حضور دے گھر ہوئے تے نکاح پڑھا کے حضور بھیجیا وہ بھی اہل بیت نے میں بڑا حیران ہونا حضرت سلمان نو باتو پھڑ کے میرا نبی گھر لے آوے تے فرمائے کہ اے میری اہل بیت نے ساری امت سلمان پاک نو اہل بیت من دیئے اے ظالموں جنہ نل نکاح پڑھا کے ڈولی وچ پا کے نبی گھر لے آئے حضور دیاں بیویاں کی میں اہل بیت نہیں ہوڑ گئی جانے من آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی ہم تو ختم کرنے والے تھے آگے اب آپ نہیں چھیڑا ہے اللہ اکبر کبیر میرے اعلیٰ حضرت بولے اور یہ ہے میرے حضور کا گھرانہ پہلے قرآن سنو پھر آپ بریلی والے نگل سنو اللہ فرمانے میں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا بریلی والے فرمانے آج نبی دے گھر والے
کیونکہ اج شہیداں دی شادی تے گاؤن تے بناون دے وڈکیاں دے آکھنے دا شادی جنہ دی ہوئے انہاں دے گاؤن ہی آکھی دے تو بھئی سیداں دی شادی ہے تو انہاں دے وڈکیاں دے گاؤن آندے پایا بریلی والے فرماندے نے کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں ہم ہیں ذرا پرانی طرز کے بندے ابھی آج کل جو آپ نعتیں سنتے ہیں وہ ہم نے یاد نہیں کی مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں یہ آج کی جدید نعتیں ہمیں یاد نہیں پرانی یاد ہیں وہی سنا دیتا اولڈ از گولڈ پرانا مزہ دے جاتا ہے آج کل تے ان بیبیاں بھی نعتیں پڑھن لگ پئی تے نیٹ تے بھی آندیاں پئیاں تو اے فتنے دا ایک سامان ہے میرے بچیاں نے تو بچنا چاہیے ایسی کسی عورت دی نعت سننا ثواب دا نہیں گناہ دا موجب ٹھہرے گا اللہ کریم آپ کو برکت دے وے ایسے ایلیمنٹس دی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے کیونکہ دین دے اندر بگاڑ پیدا ہو عورتاں میک اپ کر کے تے او اپنا بنا کے سلسلے تے وچ او نعتاں ٹی وی تے بیٹھ کے پڑھ دی نے تو ایسی کہ نعتاں کہ سنو گے ایمان خراب ہوئے گا جی میں جس دین وچ ہاں جڑا میری فکر ہے میری سوچ ہے ساڈے بابے تے آندے نے جڑے منڈے دا منہ کڑیاں ورگا ہوئے اودے تو بھی نعت نہیں سننی چاہیے جدی عورت جدی آواز مرد دی عورتاں نال مشابہ ہوئے اور امرت ہوئے اور اجے انہوں داڑھی موچھ نہ آئی ہوئے تے بابے انہاں لکھے او دی نعت بھی نہیں سننی فتنے دا خطرہ ہے میں کہا بابے او تسی اجے ساڈا دور ویکھو آتے پتہ نہیں کی آندے ہوئے ایتھے ہن بیبیاں سر نال اپنا منہ بنا کے منڈیاں دے اگے بیٹھ کے نعتاں پیاں پڑھ دیاں تے ہٹو آندے نے سبحان اللہ ہن کھرے کیڑی گل تے آندے پے سبحان اللہ یہ اجے پوچھن والی گل جی پتہ نہیں نعت سن کے پیان دینے یا انہوں دا میک اپ دیکھ کے پیان دینے کی پتہ ہے کیڑی گل تے سبحان اللہ بھی نکل دی عزیزاں نے مانی بہت بڑے فتنے لینا تو بچنا دوائی ہے اللہ پاک سانو بچن کی توفیق عطا فرمائے عزیزاں نے من میرے حضور دی آل بیت ازواج مطہرات نکاح تو بعد حضور دے گھر آ گئے ہن رتبہ تے مقام بے اجازت ان کے گئے جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت ان کے گئے جبریل بھی آتے نہیں قدر والے قدر و شان اور ان کی پاکی کا پاک کرتا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ان کی پاکی کا پاک کرتا دعا ہے کہ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے اور اللہ آپ کو خیر عطا فرمائے جزائے خیر نال نوازے آپ کو برکت دے اور دین و دنیا دی بھلائیاں نال نوازے شاہ صاحب قبلہ دی آپ صاحبزادیاں دی شادی ہے اللہ پاک انہوں خیر و عافیت نال انجام تک پہنچائے اور جو بابیاں بزرگاں ارادے کیتے نے اللہ انہوں نے پورے فرمائے اور میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے ایٹ دا اینڈ آخری بات
ماشاءاللہ ماشاءاللہ عزیزوں اور ساتھیوں، آپ ماشاءاللہ بڑے کرمہ بڑے بندے ہو۔ میں تو یہی سنیا سی بھئی شہری آندے نے مولوی صاحب نو آپ کو باس کر تے توانو میں ویکھیا ہے تسی آندے واجے ہور کرو۔ ہاں جی تے پاجی ویچ ویکھیا جائے جمہوریت دا دور ہے، دوجہ بندیاں دا دل باس کران سے نہ ہوئے۔ ماشاءاللہ بھائی عشق والیاں دی اپنی دے کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل اطہار اہل بیت انہاں دی یہ شان اور عظمت ہے کہ سرکار دے گھر جو مائیاں نکاح تو بعد آ گئیاں۔ اب آپ سارے بھائی بیٹھے ہو گل دی مسئلے دی حقیقت نو پاؤ، جیڑی بندہ نکاح کر کے مائی گھر لے آگئے وہ انہی عزت ہوندی ہے۔ رمض نو سمجھو نا میں کیا تے جے تواڈیاں میریاں گھر آ جان تے ساڈی عزت ہوندیاں نے تے اما عائشہ رسول اللہ دی عزت نے۔ آپ نو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ میں ایس تو پیاندہ اب رمض نو سمجھو میں بیچ گل کیتی ہے۔ ہاں جی یہ گل ہے بھائی، یہ بھی گل ہے۔ ہر انسان دی بیوی اور میں ویسے تو سیاسی آدمی نہیں مگر پی ٹی آئی والیاں دی میں نے گل بڑی پسند آئی۔ میں پی ٹی آئی نال نہیں، نہ نون لیگ نہ زرداری صاحب نہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہاں جی تو اسی تے حضور نال نا جی، ساڈا تے سرکار نال گل ہے جی، انہاں نال کوئی سیاست نال ہے ہی نہ۔ سیاست سانوں کرنی نہیں، اپنا یہ موڈ نہیں بھائی سیاست، سیاست اپنا موڈ نہیں ہے۔ مطلب ہے میں نوندی جو نہیں، جیڑا کام نہ ہوندا ہوئے میں کیوں کرا جی ہاں۔ یہ بڑے داؤ پیچ تے بڑے پیچ خم ہوندے، یہ بڑی خمدار ہے اور ہم بڑے سیدھے ہیں۔ توجہ کی یہ تے اقبال گل کی تھی کہ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، اب میری ضرورت نہیں تہے افلاک۔ اللہ سوڑے مینو تا ساد لاؤن میری تھلے لوڑ نہیں رہی۔ پتہ نہیں اس کیڑا سیاستدان ویک کے یہ گل کی تھی ابلیس اللہ گیرن کی تھی۔ اقبال فرما دے من پیشاں ساد لے مالکہ انہیں تھے میری لوڑ کوئی، بندے میرے تو بھی اگاں لانگ گیا۔ پتہ نہیں اس کیڑی پرسنالٹی دی زیارت کر کے آکھیا اس اسی انہاں میں شامل نہیں، نہ انہاں دے اگیاں نہ انہاں دے پچھیاں نہ انہاں دے ناڑا۔ اسی انہاں تو دور آسی حضور دے نیڑے نہ آل رسول دے نیڑے اصحاب حضور دے نیڑے۔ ایک دنیا ساڑی نہیں ہے، اور بندیاں دی دنیا بیٹا تو آنے سمجھان دے رہنے ہیں، تو اسی سمجھ دے لو۔ سان اللہ مسجد دیتی ہے، سان اللہ پاک ممبر دیتا ہے، سان اللہ مسلح دیتا ہے، سان اللہ خانقاہ تے مدرسے دیتے ہیں، سان اوتھے بہ کے حضور دے دین دا کام کرنا چاہیے، مگر ساڑی گل سندا حضرت صاحب آسان بندیاں کو جان دی لوڑ نہیں، اللہ سان رتبہ ایڈا دیتا ہے، بندے خود ساڑھے کو یہ سائیاں دی عطا ہے۔ اینی کو کارنر میٹنگ نہ کرنی ہوئے تو پتہ نہیں کنے وقت کرنے پہنچ گئے، اسی صرف 10 نے آسی آنے بندے اپنے آگے بیٹھے ہوندے نے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ تو تے کسی دی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے کیڑی گل انہاں دی پسند ہے وہ تواڈے نال شیئر کرنی سی۔ بٹ صاحب جی ایک گل وچ پسند آئی ہے وہ شیئر کر بسم اللہ بسم اللہ۔
پسند کیڑی آئی جی گل کوئی او جنوں لیڈر مندے وہ دی بیوی دا گلا نہیں سنتے، حالانکہ انہاں کلمہ نہیں عمران دا پڑھیا، صرف لیڈر مندے تے او گلا نہیں وہ دی بیوی دا سن دیا سی تے حضور دا کلمہ پڑھیا ساڈا تے سب کچھ حضور نے اسی کیویں گلا حضور دے گھر والیاں دا سن سکنے آئے اے گل تواڈے نال انہاں دی گل تو سان انسپائر ہونا چاہیے میں او کتھے تے اسی کتھے عزیزان من میرا اللہ قرآن علیہ فرمانے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یہ ہیں نبی کے گھر والے عزیزان من جنہ دا مقام تے مرتبہ اے ہے میرے حضور فرما دل کسے بیوی دے بستر تے میرے تے وہی نازل نہیں ہوئی پر عائشہ دے پاک بستر تے میرے تے اللہ دا قرآن نازل ہوندہ ہے آپ دی توجہ ہے کہ نا بھائی صاحب اللہ اکبر یہ ہے نبی پاک سرکار دے گھر والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر وچ جڑے آئے نے انہاں تو بھی سبحان اللہ تے جڑے گھر پیدا ہوئے نے تے دوجیاں گھراں وچ گئے انہاں تو بھی سبحان اللہ حضور نے اپنی صاحبزادی دا نکاح کیا اما فاطمہ الزہرا جس وقت نکاح ہو گیا تو حضور دی ملاقات ہوئی بی بی پاک نال تو پھر ہر باپ اپنی بیٹی تو پوچھ دے ایک جملہ اگر آپ غور نال سن لو تو میں عرض کرنا چاہنا کہ جڑی شریعت ظلم دی تعریف ہے نا کہ ظلم لفظ ظلم ہے دی ڈیفینیشن کی ہے تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ وضع الشیء علی غیر محلہ شے نو اس جگہ تو ہٹا دینا جتھے او دا حق بندا سی یعنی جب پاک بندی آئی دے سار تے رکھنا ظلم ہے تو اگر اسی اس ظلم نو دی تعریف نو سمجھ کے اس گل تے غور کریے کہ جدو اسی ساڑھے گھر اللہ نے ایک بیٹا ایک بیٹی دیتی ہے تے ساڑھے کول ترائے دکانہ نے تے سانو شریعت تو نہیں پوچھنا چاہیے دا ان دی چو دو کنو آن دیا نے تے ایک کنو آن دیا اگر اسی دیاں دے حصے دی جائیداد بھی اپنے پتر نو دے چھڑنے آتے ظلم تے نہیں ہے کہ نہیں چلو ہے جے تے پھر نہ کرے آجے مت قیامت علیہ دن اللہ اس گل تو کھڑا کر لے بے ظالم نو تے کھڑا کرو دے تو حساب لینا ہے تو اے بھی تیری اولاد سی تو ہے کیوں کیتا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت جی کہ بندہ آیا تے اسا کہا سرکار تو اڈی گواہی پوانی ہے کہ میں اپنے فلانے بیٹے نو حصہ اپنی جائیداد وچ دیتا ہے تے آپ نے فرمایا دوجی اولاد نو بھی دیتا ہی اسا کہا جی نہیں تو آپ نے فرمایا میں اس ظلم دا گواہ نہیں بڑھا آپ ذرا اس بات دا خیال رکھیں عزیزہ نے من اپنی دیاں نو جائیداد تم محروم نہ کرو بابا جی میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ دا ایک شعر یاد آیا بابا جی فرما دینے تیاں لئی پردیس وے بابا عجیب معاملہ ہے کہ ایسی پتران تے گھر رکھنا ہوندہ ہے تے دیاں نو پردیس اس گلنا ہوندہ ہے لیکن یار یہ تے فطرت دا اصول ہے قدرت دا قانون ہے پر جیڑا انہاں دے حصے دا مال ہے وہ تے دے کیسے عجیب لوگ نے اپنی دی دے چھڑ دینے تے مال نہیں دل دے بابے فرما دینے تیاں لئی پردیس وے بابل تے پتران لئی جاگیران چپ رہنا منہ کچھ نہیں کہنا تے تیاں دیاں تقدیراں چپ رہنا
سرکار جدو صاحبزادی شہزادی اسلام گا رہا ہے تو حضور نے پوچھا پتر فاطمہ خوش ہیں؟ عرض کر دیا نے بابا خوش ہاں مگر گھر تھوڑا دور ہے تو آڈے کو پھر دیاں دا دل نہیں نہ کردا کہ میں بابا جان تو دور ہوں دیاں باپ نال پیاری ایڈا کر لیا گھر تو آڈے تو دور ہے تو آڈے نال گھارے حارثہ بن نعمان دا ابو جی اونو فرماؤ تے وہ میرے نال گھر وٹا لین سودا کر لین تو میں ذرا تو آڈے قریب آ جائیں میں صدقے جاواں اپنے نبی دی آداواں تو فرمایا بیٹا تیرے نال پیار بڑا ہے پر میں منگنا کوئی نہیں بھائی جی ایک جملہ نوٹ کر لو میری تحقیق حضور تے حضور دا پورا خاندان منگن والا ہے نہیں نہ عطا کرنا اے منگن گئے تے ڈیتا نہ تے منگن گئے تے ڈیتا نہ اے تکرار چھڑ دیو اے سیداں دا گھارے عطا کرن والے نے اے منگن والے نہیں ہوندے سید صاحب کبھی تواڈے کولوں مسیح تے چندہ منگیا پھر پاویں 15ویں صدی دے شاہ ہون کو جسر تے وڈکیاں وچ ہوندا ہی لیکن گل پہنچتی پھر گل ہوئے تو اس شہر میں جو بات ہو اڑ جاتی ہے وہ چلدی حضرت حارثہ بن نعمان کول گئی تھی حضور دی بارگاہ چا گئے کہ سنیا میں سنیا بی بی پاک نو ساڈا گھر پسند آیا بھائیاں جملہ نوٹ کرو اے حضور دے صحابہ مال لٹن والے نہیں ہے یار دے نا تو لٹھان والے نے توجہ ہے کہ نا عزیزان من حضرت حارثہ بن نعمان آئے عرض کر دینے دل یارے دا نظرانہ نظرانہ لے یار دے کول آئے اگو سونے دی مرضی گل لائے یا نہ لائے اور ایک جملہ ہے اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو بابے جی نے کہی تھلے بٹھا دے تو بڑا سواد آ جائے بابا جی تھلے بیٹھ جاؤ پھر کر لے جائے ایک جملہ بول لیں اگو سونے دی مرضی گل لائے یا نہ لائے گئی عمر گزر ساری گزر ساری سونے نو اڈیک دیا محبوب نو آکھو نی ایک بار تے آ جائے محبوب میں شاعر نہیں ایویں کدی جملہ رلا لینا اے پہلا شاعر کوئی ہو رہے اے آخری جملہ میں رلایا اے جڑا سوان سنا تھا پیا گئی عمر صفاں بچھا دیاں محفلیاں کر دیاں دیگاں پکا دیاں لیوں دیاں کر دیاں یار دے نات خانہ دی خدمت کر دیاں علماء نال مہندیاں اڑ دیاں عمر لنگ گئی ہے سونیاں ایک باری زیارت ہو جائے گئی عمر گزر ساری سونے نو اڈی دیا محبوب نو نی ایک بار تے آ جائے اللہ اکبر تو انہیں کہ سونے ساڈا تے ہے ہی تہاڈا
سرکار اجے فیصلہ نہیں فرمایا، اللہ فرمایا جبریل جا میرے محبوب نو دسیا بھی اللہ فیصلہ منظور کر کے اپنا حکم دیتا ہے کہ اس نے اپنا مکان دیتا ہے زہرا۔ اللہ نے فیصلہ کی فرمایا ہے کہ سونیا ایک گھر آپ مدینے میں عطا کر دیو، ایک گھر بدلے میں اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ جو رسول اللہ دی آل دے خادم ہون، اللہ جو آل نبی دے خادم ہونگے، رسول اللہ دی آل نال محبت کرنے والے ہونگے، انہوں اللہ پاک خالی نہیں رکھے گا، انہوں بدلہ اللہ اتھے بھی عطا فرمائے گا، انہوں بدلہ اللہ روز قیامت بھی عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا اپنی اولاد نو 3 چیزاں سکھاؤ، آخری جملہ حضور سائیاں دی گل تے گل لے، سائیں فرماندے نے اپنی اولاد نو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ سائیں سرکار میرے نبی سونے دے ارشاد نے سائیں فرماندے نے کہ اپنی اولاد نو میری محبت سکھاؤ، یعنی رسول اللہ دی، اور اپنی اولاد نو میری آل دی محبت سکھاؤ۔ جن نے اپنے پتران ہوئے 3 چیزاں سکھا دیتیاں انہیں تربیت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا ہو گیا، اب نہیں چلے گا، بس اچھا دوستو، شاہ صاحب نے جانا اگلے بیان تے اگلی جگہ جانا ہے، اس واسطے سارے بیٹھے رہو، اعلان سن لو۔ عشاء دی نماز ہوئے گی، عشاء تو نماز تو فوراً بعد سید زیب مسعود شاہ صاحب واہ کینٹ والے انہاں دی نعت خوانی ہوئے گی، اس تو بعد انشاءاللہ تعالی لنگر تقسیم ہوئے گا، محفل ختم ہوئے گی۔ سارے اسی طرح بیٹھے رہو تاکہ آسانی نہ چلے جان، تے اس تو بعد پھر انشاءاللہ اگلا پروگرام شروع کر دیں۔ نماز عشاء واسطے سارے تیار ہو۔